تھل ولاگ والے واسطے دو دوڑے بھی ساڈے ہتھاں نال تراشے بت جنت تھی گئے ہیٹ وت نہیں ٹکرے اساں جیت کے بازی ہار گئے ہاں جیت کے بٹ وت نہیں ٹکرے تے ساڈے ڈھیر وراگ پھٹا سٹیا گئے واقعی پھٹ وت نہیں ٹکرے بیدار پجاری بختاں دے گئیاں غرضاں مٹ وت نہیں ٹکرے تے پگ بننی ہوے سنگتاں دی پہلے سر گردانیاں سکھے ہر وقت وفا دی دولت دی کرنی نگرانیاں سکھے تے چھڑی عقل مندی نہیں چاہیدی کچھ نادانیاں سکھے ہوے شوق بیدار جسنتاں دا بندہ وت قربانیاں سکھے۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو کامران کا سلام۔ آج ہمارے ساتھ نہایت منفرد لب و لہجہ کے شاعر موجود ہیں جن کا کلام بہت پیارا ہے، انداز بیاں بہت پیارا ہے۔ ان کا ایک شعر آپ تمام احباب کے گوشے گزار کرتے ہیں کہ چلو صفر سمجھ کے نال رلا تہ کنو ڈا کر بیساں۔ تو آج ہمارے ساتھ اردو سرائکی کے مشہور و معروف شاعر جناب جاوید راز صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ جی کمران بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور اس سے پہلے سر آپ سے کچھ سوال جو ہمارے ذہن میں بھی تھے اور کچھ دوستوں کے ذہن میں بھی جو آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ تو سر سب سے پہلے آپ نے تخیل کا آغاز کب سے کتنے عرصہ سے کیا ہے؟ شکریہ کامران بھائی، اور اسپیشل شکر گزار ہوں تھالوی لاگ والوں کا جنہوں نے میرے انٹرویو لے کر یہ میری باتیں میرے ویورز تک پہنچائیں، میرے فالورز تک۔ تو اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو شاعر جو ہوتا ہے نا کامران بھائی، وہ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے جو ہوتے تخیل جو تھا وہ تو بچپن ہی سے تھا، لیکن بہرحال کم از کم مجھے 20 سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے شاعری مختلف انداز سے کتنے مراحل سے گزر کر اب میں یہاں تک پہنچوں۔ بہت شکریہ سر۔ اور سر ہم نے پنجابی زبان میں تو آپ کی شاعری بہت سنی ہے، کیا آپ نے دوسری زبانوں میں بھی شاعری کی ہے؟ جی ہاں، میں نے شروع میں اردو میں شروع کی تھی اور اب بھی اردو لکھتا ہوں۔ لیکن چونکہ وہ سرائکی پوئٹری جو ہے وہ میرا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ مجھے وہی سن رہے ہیں سرائکی، تو اردو شاعری ابھی میں صحیح منظر عام پر نہیں لا سکا۔ انشاءاللہ میرا جو ہے خیال ہے کہ نیکسٹ میں اردو بک جو ہے ترتیب دوں گا۔ اچھا، اور آپ نے کوئی منظم کتاب بھی لکھی ہے؟ جی ہاں، میری 2 بکس مارکیٹ میں ہیں، ایک دونوں سرائکی میں، ایک کا نام ہے سنم بکتے بکتے اور دوسری کا نام ہے ایک راز نہ صحیح۔ اور اس کے علاوہ میں ایک منتھلی رسالہ بھی لکھتا ہوں جس میں دوسرے شعراء کرام کا بھی کلام اور میرا کلام بھی چھپتا ہے ہر مہینے، اس کا نام ہے زور قلم۔ اور سر عوامی گلوکاروں کے پروگرامز میں آپ کا کلام سننے میں نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کلام جو ہے نا گلوکار میرا گاتے ہیں، لیکن میں نے باقاعدگی سے مجھے یہ شوق نہیں ہے، یہ اپنا شوق ہوتا ہے سنگرز کو گانے کا۔ ویسے جب ہم شروع میں میں پوئٹری لکھتا تھا تو اس وقت جو پاپولیرٹی کا یا شہرت حاصل کرنے کا یا اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کا مین ذرائع جو تھے نا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ گلوکار جس کے کلام گا رہے تھے وہ شاعر دنیا میں مشہور ہو رہا تھا۔ لیکن جب سوشل میڈیا آیا تو ہم بذریعہ مشاعرہ خود مشاعرہ پڑھ کر اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا رہے تھے، تو اب سنگر کا کنسیپٹ تقریباً کم ہو گیا۔ سنگر ضروری نہیں تھا کہ سنگر گائے تو ہم پاپولر ہوں گے یا ہماری آواز لوگوں تک پہنچے گی۔ تو سنگر مجھے گا رہے ہیں، مثلا جو میرے فین ہیں وہ مجھے گا رہے ہیں دوڑا وغیرہ، لیکن گیت لکھنے کا اتنا خاص میرا ٹرینڈ نہیں تھا۔ اچھا، بہت شکریہ سر۔ اور کیا زندگی میں کسی دوسرے شاعر سے متاثر ہوئے ہیں آپ؟ ہاں، کافی تمام سینئر شعراء سے میں متاثر ہوں، خاص طور پر جو میرے سرائکی کے ہیں، اردو تو اقبال سے لے کر فراز تک اور آج بھی لکھنے والے ہیں، تو سرائکی زبان میں میرے سینئر سارے جو ہیں ان سے، بلکہ جونیئر بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، میرے اپنے شاگرد بھی اچھا لکھتے ہیں، شاکر شجاع آبادی صاحب سے اور مار ریاض، حیات بٹی، دارد وغیرہ سب سے یہ انسپائر ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ مشرف دور میں آپ نے ایک نظم بوچھنا لکھی تھی جو کہ آپ کی بہادری کا بہت بڑا ثبوت ہے، اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ ہاں، وہ صرف ایک بوچھنا نہیں، میں نے اس دور میں مزاحمتی ادب بہت زیادہ کریٹ کیا، یعنی کہ جو ڈیفینسو پوئٹری ہے، شاعر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو جب شاعر کو، میرا ایک شعر ہے
کہ سر قلم ہو وجیں پر قلم دی قسم کہ رازن قرابر لکھے دینے سے. تو یہ وتیرہ تھا میرا. میں نے مزاحمتی ادب مشرف دور سے لے کر اب تک جب بھی کبھی حالات حاضرہ پر میری ضرورت پڑی ہے میں نے لکھا ہے. اور اس میں وہ بہادری کی بات آپ کر رہے ہیں تو یقیناً ایک دن تو مر جانا ہے سب لوگوں نے, تو اس سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اور اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ شہرت بھی ملی مزاحمتی ادب کی وجہ سے. تو وہ وقت ہی ایسا ہی تھا کہ جو ظلم کا دور تھا میں نے لکھا, جو محسوس کیا وہ میں نے لکھا. اور سر اکثر و بیشتر آپ کے شعروں میں صحابہ سے محبت بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے, تو آج صحابہ کرام کے بارے میں کوئی تھوڑا سا کلام سنائیں گے؟ جی ہاں, صحابہ کرام وہ جو شاعری ہے نا اس کے صناف ہیں. حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف, نعت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے لیے جو شاعری ہوتی ہے اس کو منقبت کہتے ہیں. تو منقبتی مشاعرہ کی وجہ سے اور منقبتی اشعار کی وجہ سے مجھے کافی شہرت ملی. تو خاص طور پر صحابہ کرام کا یہ کہ مثلا میرا ایمان کا ایسا تھے صحابہ, تو میں نے چلو آپ کی فرمائش پہ آج آپ کے تھالوی لاگ کے ممبرز کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا, عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا, جیڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جا دین تے نہیں آیا, صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا. اور سر ایک اور سوال کہ حسن و ادا نے کبھی آپ کو متاثر کیا ہے؟ صرف مجھے نہیں بلکہ حسن و ادا جو ہے وہ تو ایک ریئلٹی ہے, حقیقت ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو حسن اچھا لگتا ہے, بلکہ صرف بندے کو نہیں, اللہ تعالیٰ بھی اللہ جمیل و یحب الجمال, خوبصورتی کسی چیز میں ہو سکتی ہے, ضرور نہیں کہ انسانوں میں ہو. خوبصورتی اور یہ فطرت کی جو ترتیب ہے وہ ہر بندے کو اچھی لگتی ہے, اور شاعری بذات خود ایک حسن ہے. تو شعر تو پہلے ہوتا ہے, اس لیے وہ شعر تو کہتا ہے شکار خدا دی قدرت دے دل مٹھے انج کر گندن, پابند سیاد پرندیاں نوں وچ کفس تے جنج کر گندن, مینوں راز انہاں تے افسوس ہے جڑے لگدے رنج کر گندن, سانوں پیار تو فرصت نہیں ملدی بندے نفرت کینج کر گندن. سر کیا بات ہے. اور چونکہ آپ کا تعلق بھی تھل سے ہے سر, ہم بھی تھل ولاگ کے نام سے تھل کے کلچر کے متعارف کرا رہے ہیں, تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ تھل کے لیے کوئی بات ہمارے ناظرین کو گوشے گزار کریں. ہاں, تھل جو ہے نا, تھل ایک بہت ہی اس نے فطرت کا نام ہے. جغرافیائی لحاظ سے یہ ریت میں جو نرمی ہے اور اس کے فطرت کا جو حسن ہے یہ بہت لوگ اٹریکٹ کرتا ہے, اور یہ ایک شاعر کے لیے ایک آئیڈیل سرزمین ہوتی ہے. تو مجھے بہت فخر ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات بھی ہے, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں اس ڈسٹرکٹ میں اللہ تعالیٰ نے تمام جغرافیائی جو ہیں فیکٹر رکھے ہیں. پہاڑی بھی ہے, میں خوشاب سے میرے تعلق ہے, اور خوشاب کے شمال میں خوبصورت سرسبز پہاڑ ہیں, درمیان میں دامن کوہ ہے, اس کے علاوہ میدانی علاقہ ہے, نہری علاقہ ہے, پھر تھل ہے. یہ جغرافیہ جو ہے یہ ایک نقشہ ہے پاکستان کا. پاکستان اور خوشاب کا نقشہ سیم ہے, یعنی کہ جغرافیائی لحاظ سے, اس لیے خوشاب کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں. یہ سب چیزیں کسی ڈسٹرکٹ میں اکٹھی نہیں ہوتی. خاص طور پر جو تھل ہے وہ میرے ضلع کا زیادہ ایسا تھل کا ہے, اور خاص طور قید آباد اور تحصیل نورپور کا. تو تھل ولاگ والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ تھل سے زیادہ کسی شہر کے لیے کوئی آئیڈیل سرزمین نہیں ہے. تو شکریہ, میں آپ لوگوں کا دوبارہ اقرار کروں گا. سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے من پسند تازہ ترین کلام آپ سنائیں گے کوئی؟ ہاں جی, شاعر کے لیے تو سارا کلام من پسند ہوتا ہے, لیکن ویسے تھالوی لاگ والوں کے لیے کمران بھائی میں کچھ اشعار آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ تینوں ویکھن موت سزا ہوئے بندہ بھر جرمانہ ویکھے, جویں راز نماشیں شماں نوں بر بر پروانہ ویکھے. اور میرا دعوی ہوش چ آوے سی ایک وار دیوانہ ویکھے, وہ نہیں بھی شاعر تا بن ویسی جڑا تین روزانہ ویکھے. اور دل غم دی تال تے رقص کریندا ہے, بس غم دے رکن تے ہوندی, ہنج لڑ پوندی میں رومیاں تو حال اگلی سکن تے ہوندی. پھل پھل دی راز امید وفا ٹہنی دے جھکن تے ہوندی, جد مقصد لبدا ہے زندگی دا اودا زندگی مکن تے ہوسی. اور میں جھونپڑے سارے ڈھا باواں تساں آوو ہی نہیں, اتنے شیش محل بنوا باواں تساں آوو ہی نہیں. میرے چون سجن تے تساں دشمن ہو, میں غربت نو دفنا باواں تساں آوو ہی نہیں. اور میں موسیٰ نہ جو وعدہ دیکھ کوئی تور اتے, نت ارنی ارنی لا باواں تساں آوو ہی نہیں. وت راز پہاڑ جی زندگی دا میں کہ کرنا ہے, میں جزرائیل ولا باواں تساں آوو ہی نہیں. بغیر ساکی دے پر میں خانہ جو ہووے تاں کہ نہ ہووے تاں کہ, بنا تہاڈے سجن زمانہ جو ہووے تاں کہ نہ ہووے تاں کہ. دل دی دنیا اجاڑ روتے تیاختی دھرتی تے بار شاہن, شہر دا موسم اگر سہانا جو ہووے تاں کہ نہ ہووے تاں کہ. کون پرنا تے کون شاہی مزاج ہر کہندا دس چھڑیندا,
ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰਾਨਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕੇ ਤੁਸਾਂ ਪੇ ਵਸੋ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਦੀਵਾਨਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ کیا بات شکریہ ہے سر، بہت شکریہ سر.